کہ اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے پاکستان کا غریب طبقہ جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتے جا رہا ہے. چند خاندانوں نے 17 کروڑ پاکستانیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور پاکستان کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے. میں عجیب بات ہے، 14 اگست کو میرے سے پہلی دفعہ ہوا ہے. ایٹ اباؤٹ 7 o'clock in the morning I received a call. تو کہ جی میں نے کہا جی ہاں کون؟ انہوں نے کہا جی میں پتہ نہیں کیا صدیقی، یہ پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں کراچی سے. میں نے کہا جی فرمائیے. میں کہا جی نیند میں تھا اس وقت. انہوں نے کہا جی وہ آپ کو آزادی کی مبارکباد. میں نے کہا تم تک پہنچ گئی ہے تو تم اپنے پاس رکھو، میرے تک پہنچے گی تو مجھے مبارکباد دینا. ہیلو جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. ہاں جی، آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے آزادی کی، آپ تک پہنچ گئی ہے تو آپ کو مبارک ہو. مجھے آپ اس دن مبارک دیں جب میرے ارد گرد، دیکھیں پریولیج، ہم بھی پریولیج لوگ ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ آزادی کی ساری برکات اور یہ اور وہ، لیکن ارد گرد جہاں میں رہتا ہوں آپ نے نہیں دیکھا، اور دور دور تک ایسا ہے نہیں. دوسری بات، میں نے کوئی 15-16 سال پہلے لکھا تھا کہ بالکل آزادی ہے، بھوکا مرنے کی آزادی ہے، بغیر علاج کے مرنے کی آزادی ہے، بے روزگار رہنے کی آزادی ہے، پٹواری کے ہاتھوں ذلیل ہونے کی آزادی ہے، تھانے دار کے ہاتھوں جوتے کھانے کی آزادی ہے. آزادیاں تو میں بہت گنوا سکتا ہوں آپ کو، لیکن 62 سال میں آپ اپنے عام آدمی کو گولی ماریں، آپ روٹی کو لعنت بھیجیں، آپ علاج کو، آپ اپنے عام آدمی کو 62 سال میں عزت نفس نہیں دے سکے. کہ بھائی باقی تو بڑا ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، بڑی مجبوریاں ہیں، وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، تو بچے تمہارے لیے اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم، لیکن کم از کم تمہاری عزت نفس ہم نہیں مجروح ہونے دیں گے. اس پہ تو کوئی یہود و حنود نہیں ہے، اس میں کوئی پراسپیرٹی، کوئی آپ کی اکانومی کا کوئی رول نہیں ہے. کیا آپ اپنے عام آدمی کو عزت دے سکیں؟ مجھے صرف اس ایک بات کا جواب دیں. ایک بات یہ تو ہو گئی آپ کی آزادی کی ڈیفینیشن میری اوقات بساط کے مطابق. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ یرغمال ہے، تو اگر 50,000 بھینسیں 5 چرواہوں کے پاس یرغمال ہیں تو میں تو بھینسوں پہ بھی سچی بات ہے لعنت ہی بھیجوں گا. قتیل شفائی صاحب کا بڑا خوبصورت، مرحوم کا اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بڑے خوبصورت نغمہ نگار تھے وہ. ان کا ایک شعر ہے، میں نے تو قتیل اسا منافق نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی، میں نے تو قتیل اسا منافق نہیں دیکھا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اب آپ کا جو جملہ ہے دانش صاحب وہ یہ ہے کہ چند سو چند ہزار لوگوں کے پاس اتنے کروڑ عوام یرغمال ہیں، تو کیا صرف وہی مجرم ہے؟ ظلم کے کھیل میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، ایک ظالم اور ایک مظلوم. ان 2 پارٹیز کی شراکت کے بغیر، شرکت کے بغیر ظلم کا کھیل مکمل نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب. ہم اب مٹھی بھر ظالموں کو برا بھلا کہیں تو ٹھیک بات ہے، لیکن یہ ایک ادھوری بات ہے. سر تو کیا کریں یہ 17 کروڑ عوام؟ نہیں، کیا نہ کریں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ آپ کا صدر، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا فلانا ٹمکانا، یہ جب نکلتے ہیں سڑکوں پہ سڑکیں روکتے ہیں، ان کی مجال ہے یہ سڑکیں روکیں؟ لاکھوں کے حساب سے جانور، بھیڑیں ارد گرد کھڑی ہوتی ہیں، 2-2, 4-4, 6-6 گھنٹے. بچے ان کے اسکول نہیں جا سکتے، مریض ان کے ہاسپٹل نہیں جا سکتے. اوقات کیا ہے اندر سے؟ کہانیاں نکلتی ہیں، وزیر اعظم جا رہا ہے، صدر جا رہا ہے. وہ کیوں جا رہا ہے؟
ہماری سڑکیں ہم پہ روک کے ہمارا وزیر اعظم ہمارا صدر کیوں جا رہا ہے؟ روکو اس کو. جو اس کے آگے پیچھے 10 20 50 بڑھاوے ہوتے ہیں پکڑو ان کو. اور نہیں ہم نہیں رکتے بھائی. یہاں پولیس کے 4 چمپو اٹھ کے اشارہ کرتے ہیں وہ جانور رک جاتے ہیں دائیں بائیں ہر طرف. پھر ان کے آپ دیکھیں محلات. یہ قبضہ گروپ کی بات کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. ان بے غیرتوں کو ڈوب مرنا چاہیے. ان سب کے گھروں کے آس پاس سے گزرے. انہوں نے سڑکیں تو کی ہوئی ہیں. پاکستان کے حکمران پاکستان کا ننگا چٹا قبضہ گروپ ہے. تمہیں اتنی اپنی زندگی عزیز ہے تو مت کرو یہ کاروبار. ریزائن اینڈ گو بیک. وہ ایوان صدر کے پاس سے کوئی نہیں گزر سکتا. ایوان وزیر اعظم ایوان وزیر اعلیٰ ان کے گھروں کے آس پاس بیریکیڈ پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے ہیں. یہ چوکرز ہیں کیا ہیں یہ عوامی لیڈر ہیں. تو لعنت. ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے معاف کریں. نہیں مجھے ایک اور بات بتانے چلے. میں یہ بات پوچھتا ہوں کہ عوامی لیڈر اگر یہ نہیں ہے تو عوامی تو ان کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے. انہی وڈیرے کو جاگیردار کو چودھری کو پیر کو. یہ عوامی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو قتیل شفائی صاحب نے جو لکھا تھا نا میں نے تو قتیل اس کا منافق نہیں دیکھا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. سب سے بڑا قبضہ گروپ اس ملک کا اس ملک کے حکمران ہے. وزیر اعظم ہاؤس اپنی جگہ پہ سونے کا بنا ہوا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کے 1 انچ باہر تم نے سڑک روکی ہے. کیوں روکی ہے؟ صدر مملکت بہت اچھا ووٹ لے کے آیا. بہت اچھی بات ہے جی. وی آر باؤنڈ ٹو ریسپیکٹ ہم. پورا پروٹوکول دو. باہر کی سڑک کس چکر میں بھائی؟ یہ وزیر اعلیٰ ہے یہ خادم اعلیٰ ہے. سڑکیں روکی ہوئی ہیں گھروں کے باہر انہوں نے. آپ بھی کو تھوڑا ہمت حوصلہ کریں نا ذرا. یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کے پرائم منسٹر ہاؤس تک اور پھر سارے چیف منسٹر کے گھروں کے باہر تو دیکھیں کیا تماشا چل رہا ہے. یہ خود قبضہ گروپ ہے سارے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 کروڑ عوام کو اب نکلنا چاہیے باہر اپنے حقوق کے لیے. نہ نکلیں تو جوتے کھائیں نا. ان کے ساتھ ہمدردی بند کریں. لعنت بھیجیں ان پہ. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب آپ